ہے اللہ اس ہستی کا نام ہے جو زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کی خالق ہے. یعنی قرآن مجید میں اللہ کا جو نام آیا ہے وہ یہاں زیر بحث ہے. پہلے یہ نام قرآن میں آیا ہے، یعنی عرب اپنے ہاں یہی نام استعمال کرتے تھے. اسی کو ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. یہ بات تو آگے واضح ہو جائے گی کہ یہ نام قدیم اقوام میں رہا ہے، عربوں کے ہاں بھی ہے. اسی کی ذرا صوتی تغیرات کے ساتھ وہ صورت ہے کہ جو عبرانی زبان میں استعمال ہوتی رہی ہے. لیکن یہ نام کیوں اختیار کیا گیا؟ اس لیے کہ جہاں قرآن نازل ہوا ہے وہاں لوگ یہی نام لیتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کا حقیقت میں کیا نام ہے، کیا وہ یہی ہے؟ یہ زیر بحث نہیں ہے. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی تو جس نام کو لوگ اس کے لیے استعمال کر رہے تھے اور صدیوں سے استعمال کر رہے تھے اسی کو اختیار کر لیا. اللہ اس ہستی کا نام ہے جو زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کی خالق ہے. یعنی قرآن مجید میں اللہ کا یہ نام آیا ہے. عرب اللہ کے لیے یہ نام استعمال کرتے تھے. اس میں الف لام تعریف کے لیے ہے، اور یہ نام ابتدا ہی سے پروردگار عالم کے لیے خاص رہا ہے. یعنی جتنی ہمیں قدیم اقوام کی تاریخ معلوم ہے اور جتنا کچھ ہم جانتے ہیں تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قدیم ترین دنیا میں یہی نام ہے جو رہا ہے. یعنی دنیا کی تاریخ کو اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں جس طرح کہ وہ ہمارے ہاں بیان ہوئی ہے تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ تمام قدیم اقوام میں یہی لفظ ہے. یعنی لفظ یہی ہے. ظاہر ہے کہ جب مختلف قومیں اس لفظ کو استعمال کرتی ہیں تو اس کے لحاظ سے اس کے تلفظ کی مختلف صورتیں سامنے آ جاتی ہیں، لیکن کم و بیش اسی آہنگ کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے. اس میں الف لام تعریف کے لیے ہے، اور یہ نام ابتدا ہی سے پروردگار عالم کے لیے خاص رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب جاہلیت میں بھی یہ اسی مفہوم کے لیے استعمال ہوتا تھا. یعنی جب ہم پرانی تہذیبوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں اسی کے مختلف پہلو نظر آتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب عرب جاہلیت کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، ان کی شاعری کو پڑھتے ہیں، ان کے ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہی نام مستعمل نظر آتا ہے. یہ معلوم ہے کہ عرب بنی اسماعیل ہے، اور یہ معلوم ہے کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. تو اس وجہ سے آدمی یہی خیال کرتا ہے کہ یہ گویا انہوں نے اپنے باپ ہی سے نام سیکھا ہے، اور اس سے پہلے کی تاریخ میں بھی ہمیں اسی کے آثار ملتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب جاہلیت میں بھی یہ اسی مفہوم کے لیے استعمال ہوتا تھا. دین ابراہیمی کے جو باقیات عربوں کو وراثت میں ملے تھے، یعنی ظاہر ہے کہ نسلاً بعد نسلاً چیزیں ان کو جو منتقل ہو رہی تھیں، تو اس میں ابراہیمی دین یعنی اللہ کا دین. اللہ کے دین کو جب کسی غیر معمولی شخصیت سے وابستہ کیا جاتا ہے تو یہ در حقیقت اس تعریفی حقیقت کا اعتراف ہوتا ہے کہ اس شخصیت کے ذریعے سے اس کا شیوع ہوا، وہ پھیلا، تو اس طرح وہ شخصیت گویا علامت بن جاتی ہے. ورنہ اصل میں دین ابراہیمی کیا ہے؟ اللہ کا دین. دین محمد کیا ہے؟ اللہ کا دین. دین موسیٰ کیا ہے؟ اللہ کا دین. تو عربوں کے ہاں چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ اولاد تھے تو انہی سے دین کی روایت چل رہی تھی، اس وجہ سے دین ابراہیمی کی یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے. دین ابراہیمی کے جو باقیات، یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ دین ابراہیمی کی یہ روایت بہت کچھ آلودہ ہو چکی تھی، بہت سی چیزیں گم ہو گئی تھی. جیسے توحید جیسی چیز لوگوں کے ہاں گم ہو کر رہ گئی تھی، جو ایمان کی حقیقت ہے، اور انہوں نے شرک کو اپنے دین کی حیثیت سے اختیار کر لیا تھا. وہ اصطلاحی طور پر مشرکین کہلائے قرآن مجید کی تعبیر میں. اس سے بڑا انحراف کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اسی طرح سے جو عبادات ہیں ان میں بھی بہت سی بدعات داخل ہو گئی تھی. قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ وہ بدعات ان کی اہوا سے، ان کی خواہشات سے داخل ہوئی. تو یہ مسئلہ تھا وہاں پہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب کچھ اگرچہ
بہت حد تک بگڑ چکا تھا لیکن باقی تھا، یعنی اپنی اصل کے لحاظ سے نسلاً بعد نسلاً منتقل ہو رہا تھا، تو اس لیے باقیات کا لفظ اختیار کیا ہے۔ دین ابراہیمی کے جو باقیات عربوں کو وراثت میں ملے تھے، یہ لفظ بھی انہی میں سے ہے، یعنی گویا یوں نہیں ہے کہ عربوں نے یہ لفظ ایجاد کیا ہے، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جو دین ان کو ملا اس میں سے جو کچھ باقی رہ گیا تھا اس میں اللہ کا یہ نام بھی تھا۔ چنانچہ فرمایا ہے، یہ سورہ عنکبوت کی 61 سے 63 آیات ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ یعنی مخاطبین یہی نام لے رہے تھے، اس کا اقرار کر رہے تھے کہ زمین آسمانوں کا خالق بھی وہی ہے اور سورج اور چاند کو اسی نے مسخر کر رکھا ہے، یعنی وہی ہے کہ جو اس کو گردش دیتا ہے، وہی ہے کہ جس سے دن رات پیدا ہوتے ہیں، وہی ہے کہ جس سے انسانوں تک وہ حدت پہنچتی ہے کہ جو زندگی کی بنیاد ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے اوندے ہو جاتے ہیں، یعنی یہ بات مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد اوندے ہو جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد واہی تباہی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔